اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارہ کے دوسرے پاؤں سے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی جو ایمان کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال کا نام ہے، یہ سچے لوگ، پرہیزگار لوگوں کی زندگی ہے کہ وہ یہ نیکیاں اختیار کرتے ہیں، اللہ کی خاطر مال خرچ کرتے ہیں، مسکین اور محتاجوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، راہ مسافر کی حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ سے مخلوق خدا سے کیا عہد پورا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سچے لوگ، پرہیزگار لوگ یہی ہیں۔ پھر فرمایا کہ قصاص کا اسلامی حکم انسانی زندگی کے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روئے زمین کے اندر انسانی زندگی کے تحفظ کا بہت اسباب اختیار کیے گئے ہیں، لیکن انسانی زندگیاں پھر بھی محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ روئے زمین اللہ کے اس حکم سے آج محروم ہے، قصاص کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے۔ ہاں، اگر ورثاء شفقت کا معاملہ کریں اور دیت پہ راضی ہو جائیں، معاف کر دیں، شریعت نے یہ حق بھی اسے دیا ہے۔ مالدار آدمی کو چاہیے کہ اپنے مال کے متعلق وصیت کرے، اگر کوئی حق اس پر ہے، کسی کا حق دینا ہے، اس کی وصیت کو، سلسلے کو جاری رکھے، اور اپنے ورثاء کے علاوہ اپنے تہائی مال میں سے اگر وہ وصیت کرنا چاہے، یہ بھی صاحب مال کو اس کی حیثیت ہے، اس کو حق حاصل ہے۔ ایمان والوں کو بتایا کہ تم پر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، اور اس سے مقصود تمہیں تقوی شعار بنانا ہے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ چند دن کی بات ہے، البتہ مریض ہے، مسافر ہے، وہ ان روزوں کی قضا بھی کر سکتا ہے۔ پھر جس مہینے کے اندر یہ روزے فرض ہوئے، اس مہینے کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن مجید بھی اتارا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی بندہ مجھ سے کچھ مانگنا چاہے تو اسے بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں، تیری فریاد سنتا ہوں، بشرطیے کہ یقین کے ساتھ مجھے پکارے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رمضان کی راتوں کے متعلق بتایا کہ رمضان کی راتوں میں کھانا پینا، زوجیت کا حق ادا کرنا، سب کچھ جائز ہے، صبح جب تک کہ صبح صادق تک یہ ساری ضروریات اپنی پوری کی جا سکتی ہیں۔ پھر اسلامی قمری مہینوں کے متعلق چاند کا بڑھنا، چھوٹا ہونا، اس کی حکمت بتائی کہ اس سے بہت سارے اسلامی احکامات وابستہ ہیں، اور روزہ بھی اس سے وابستہ ہے، حج بھی اس سے وابستہ ہے۔ پھر فریضہ حج کے متعلق بتایا، مشرکین کے ہاں زمانہ جاہلیت میں غلط رواج چل گیا تھا کہ جو ان کے معاشرے اور سوسائٹی میں معزز کہلاتے، وہ منا سے صرف عرفات جاتے، آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو بتایا کہ یہ فریضہ حج مساوات کا سبق دیتا ہے، سبھی عرفات سے واپس آئیں اور اللہ سے دنیا بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اور منا کے اندر جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے آباء و اجداد کے بہت تذکرے کرتے تھے، تم اللہ کی بڑائی عظمت کے تذکرے کرو، اور پھر منا میں اس کے بعد رمی 3 دن کرو یا 4 دن کرو، اس کی تمہیں اجازت ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کچھ لوگ ہیں جن کا تکبر انہیں نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ کچھ اللہ کے مخلص لوگ ہیں جو اپنی سب کچھ بازی لگا کر اپنی اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، ان کی تعریف اور مدح فرمائی گئی۔ ایمان والوں سے کہا کہ تم اسلامی زندگی کو پورا اپناؤ، یہ نہیں کہ کچھ حصہ اللہ کا، کچھ برادری اور خاندان اور سوسائٹی اور زمانے کا۔ اسلام تو مکمل زندگی کا نام ہے، پورا تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کی تلقین فرمائی۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، اور انہوں نے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اہل ایمان کو تلقین فرمائی، جنت یوں ہی نہیں ملا کرتی، اللہ کے راستے میں کچھ آزمائش کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ آزمائش کی گھاٹیوں سے آگے ہونا پڑتا ہے، پھر یہ دولت اور یہ انعام ملا کرتی ہے۔ اگرچہ بہت ساری چیزیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں،
لیکن اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہوتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فریضہ جہاد کا تذکرہ فرمایا کہ اس سے امن اور تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ جب تک وہ فتنہ برپا کر رہے ہیں تم پر جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ پھر مسئلہ یہ نہیں کہ کیا خرچ کریں، اصل یہ ہے کہ کہاں خرچ کریں اور کہاں مال خرچ کیا جائے، اس کی رہنمائی فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم آیا کہ ایمان والے کے لیے اور ایمان والے کے لیے، عورت اور مرد کے لیے جائز نہیں کسی مشرک اور مشرکہ سے نکاح کرے، اس لیے کہ ازواجی زندگی کی بنیادیں ایمان کی بنیاد پر ہیں، محض انسانیت اور نسب حسب کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ازواجی زندگی کی بنیاد ایمان اسلام کی بنیاد پر ہے۔ کافر اور مشرک تمہیں کتنا ہی کیوں نہ بھائے، اس سے وہ غلام اچھا ہے جو ایمان والا ہے، اور وہ عورت کتنی اچھی کیوں نہ لگے، اس سے وہ باندی اچھی ہے جو ایمان والی ہے۔ اس کی تلقین اور حکم دیا۔ پھر عورتوں کے مخصوص ایام کا تذکرہ فرمایا کہ مرد ان دنوں میں زوجیت کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس وقت اس کے خون میں اس قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جس سے مرد عورت کے دونوں کی صحت کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس سے اعراض کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہاری مرد عورت کی نہیں بن پاتی تو شریعت نے آخری درجے کا ایک راستہ طلاق کا رکھا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اسلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جتنی چاہو طلاق دے دو، جب مرضی طلاق دے دو، اور جس انداز سے مرضی اس عورت کو اپنے پاس رکھو، لیکن اسلام نے اس کی بھی اصلاح فرمائی۔ اگرچہ اسے اسلام نے پسند نہ کیا، لیکن دونوں کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، تو اسلام نے آخری درجے کا ایک راستہ طلاق کا بتایا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کی بھی ایک حد ہے، ایک دے دو، یہ سنت کے مطابق ہے، آخری صورت 2 دے دو، پھر بھی رجوع کی گنجائش ہے، لیکن اگر تم نے 3 دے دی اب تم اس سے رجوع نہیں کر سکتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جب میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو جائے تو ظاہر بس اوقات چھوٹا بچہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حقوق ضائع ہو جائیں، تو اسلام نے اس چھوٹے بچے کے حقوق کا بھی خیال رکھا کہ اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری عورت کے ذمے ہے، البتہ کفالت کا خرچہ شوہر کے ذمے اور مرد کے ذمے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اگر عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، اس کی عدت کا تذکرہ فرمایا کہ اگر طلاق ہو جائے 3 ماہواریاں ہیں، شوہر کا انتقال ہو گئے 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن جب تک عورت عدت گزار رہی ہے اس کی طرف نکاح کا پیغام پہنچانا یہ درست نہیں ہے، اس کے بعد اسے حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگ بہت سارے موت کی ڈر کی وجہ سے میدان جہاد سے فرار اختیار کرتے ہیں، حالانکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو آتی ہے تو ٹل نہیں سکتی، اور جب نہ آئے تو کوئی لا نہیں سکتا۔ پھر ایک قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کا ذکر فرمایا کہ اس پوری بستی میں طاعون کی بیماری آن پڑی، قوم نے وہاں سے کوچ کرنا شروع کیا، لیکن طاعون نے انہیں وہاں بھی آ دبوچا۔ اس کا تذکرہ فرمایا کہ تقدیر کو نہیں ٹال سکتی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی قوم، ایک چھوٹی سی جماعت جس میں داؤد علیہ السلام تھے، جالوت کے مقابلے میں نکلی، اگرچہ تعداد بہت تھوڑی، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کثرت اور قلت کے ساتھ نہیں، اللہ کی مدد اور نصرت کا تعلق ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ہے تو پھر اللہ کی مدد ہے، پھر چھوٹی سی جماعت بہت بڑے بھاری لشکر پر بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور اس کا منظر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ پھر تیسرے پارے کے اندر حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے مختلف مرتبے اور فضیلت بخشی ہے اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن ایمان والے سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور اہل ایمان سے کہا کہ اس گھڑی سے پہلے خرچ کر لو کہ جس کے بعد نہ خرچ کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ نیکی کی کوئی فرصت ہے، اس سے پہلے خرچ کرو۔ پھر قرآن کی سب سے عظمت والی فضیلت والی آیت کا تذکرہ آیت الکرسی ہے، جس میں 17 مرتبہ اللہ کا تذکرہ ہے،
کہیں واضح اور کہیں پوشیدہ اس آیت کا تذکرہ ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی ہے۔ پھر فرمایا کہ حق اور باطل واضح ہو گیا، کسی کو اسلام کے لیے جبر کرنا اور اس کو مجبور کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ راہ حق ہم نے دکھا دیا، جو اپنے اختیار سے اسے قبول کرنا چاہے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ بحث مباحثہ جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان آیا اس کا تذکرہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بڑائی کی بات کی تو نمرود اپنی عہدے اور اپنی منصب اور اپنے اقتدار کے نشے میں کہنے لگا کہ موت اور زندگی تو میرے اختیار میں بھی ہے، جسے چاہو میں رہا کر دوں اور جسے کہو میں سولی پہ لٹکا دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرا وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب وہ خاموش ہوا، اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ پھر حضرت عزیر کا تذکرہ فرمایا، ان کا ایک بستی سے گزرنا ہوا تو وہاں بستی ساری کے ساری اجڑی ہوئی پائی تو خیال آیا اے اللہ یہ بھی زندہ ہوں گے۔ یہ خیال آنا تھا کہ اللہ نے حضرت عزیر پر موت طاری کر دی، 1 صدی تک وہیں پڑے رہے اور اللہ رب العزت نے پھر 1 صدی کے بعد زندہ کیا۔ اور اللہ کی شان جب 1 صدی کے بعد زندہ کیا، جو چیز جلدی سڑ جانے والی تھی کھانا اور پینا، اللہ نے اسے ویسے کا ویسا محفوظ رکھا، اور جو بہت دیر تک زندہ رہ سکتی تھی محفوظ رہ سکتی تھی سواری، اللہ نے اسے ہڈیاں ریزہ ریزہ کر دی۔ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ لبثت یوما او اہمیت 1 صدی تک اللہ رب العزت نے پھر انہیں جب زندہ کیا تو اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ فرمایا اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے، کچھ دکھائیے تو صحیح۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تم چند پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو اور مانوس کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کرو اور مختلف پہاڑوں میں ان کے گوشت کے ان ٹکڑوں کو رکھو، پھر دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈیاں ملتی ہیں، گوشت ملتا ہے اور اس کے اندر ان کے اوپر بال واپس آتے ہیں، اللہ ان کے اندر روح زندہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہے تو وہ اس کا چاہ لینا ہی کافی ہے، نہ وہ اسباب و وسائل کا محتاج ہے، نہ لمبے چوڑے لاؤ لشکر کا محتاج ہے، اس کا چاہ لینا ہی کافی ہے۔ تو کیا میری چھوٹی سی زندگی کی کہانی اللہ نہیں بنا سکتا؟ کیا میرے چھوٹی زندگی کے نقشے کو اللہ نہیں سنوار سکتا؟ کہ میری زندگی کی مشکلات کے اللہ ان سے نجات مجھے نہیں دے سکتا؟ لیکن میں نے اللہ کو پہچانا ہی کہاں ہے کہ اس اللہ کو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ مانگوں کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور میری فریاد کو سننے والا بھی ہے۔ تو یہ جو قرآن میں واقعات ہیں یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی سے میرا دل متاثر ہو جائے اور میرے اندر سے آواز اللہ کے سامنے اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو کسی کا بھی محتاج کوئی نہیں۔ میرے اندر کی دل کی دنیا متاثر ہو جائے۔ قرآن اس کا سبق دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان نفع بخش تجارت کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی سب سے اعلیٰ شکل یہ ہے، راہ خدا میں جس سے اللہ کا دین محفوظ ہو، جس کا اللہ کے دین کی حفاظت ہو، جس سے اللہ کے دین کی اشاعت ہو۔ اس کی 2 شکلیں ہیں، وہ جگہ جیسے مساجد، مدارس، مکاتب، یا وہ افراد جیسے دین کا طالب دین کا علم پڑھانے والا، دین کی خدمت کرنے والا۔ یہ وہ مصرف ہے راہ خدا کا جس پر مال کا خرچ کرنے والا سب سے بڑا نفع کماتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس کی مثال یوں دی جیسے ایک کاشتکار ایک دانہ زمین پہ ڈالے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ ایک دانے ڈالنے والا 700 دانے حاصل کرتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ صحیح زمین پر مال خرچ کرنے والا
اللہ اسے 1 کا 700 گنا دیتا ہے. لیکن اگر وہ سرزمین بہت ہی سرسبز ہو اور اس کا خلوص اور اخلاص بہت ہی بڑھیا ہو تو 700 گنا بھی بس کوئی نہیں. اللہ اتنا دے گا جیسے اللہ کی شان ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. لیکن وہ لوگ اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے ضائع کرنے کی مثال بھی ایسی جیسے کوئی چٹان پہ بیج ڈالے تو بتاؤ کیا ملنا ہے اس کاشتکار کو. چٹان پہ بیج ڈالے تو اسے اس چٹان سے کیا ملنا ہے؟ زمین سخت ہے، بیج بھی ضائع ہو جائے گا. ایسی تختیاں لگانے کے شوقین، ریا اور نمود کی خاطر مال خرچ کرنے والے، ایسے ہی جسے کہیں کہ دنیا کے اندر واہ واہ کی خاطر مال و دولت ضائع کرنے والے، فرمایا یہ اپنا مال ضائع کرنے والے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مخلص ایمان والے جب مال کو خرچ کرتے ہیں، فرمایا جہاں انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اللہ ان کو پھل اس وقت عطا فرمائے گا. اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے سود کی مذمت فرمائی اور حرمت سود کا تذکرہ فرمایا کہ سود خور ایسا قبروں سے اٹھے گا جیسے اس پر کوئی جن اور جیسے کوئی اس پہ ہو چلا ہے، کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا. یہ علامت ہوگی یہ سود کھانے والا ہے. اور پھر اللہ نے سود خور کے لیے ایسی مذمت وعید بتائی جو قرآن حدیث میں کسی گناہ کے لیے ایسی وعید نہیں. فرمایا اگر تو ایمان والا ہے اور سود سے باز نہیں آتا پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اور میرے عزیزو، جب بندے اور خدا میں جنگ ہوتی ہے تو ہار ہمیشہ بندے ہی کی ہوا کرتی ہے. جب مالک اور کائنات کے رب کی کسی بندے سے جنگ ہو تو ہار ہمیشہ بندے ہی کی ہوتی ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. پھر اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم سود خوری سے باز نہیں آتے. پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا جہاں پوری زندگی کہانی اس کے سامنے آ جائے گی. پھر معاملات کے سلسلے کی ایک آیت ہے جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے اور اس کا موضوع معاملات ہیں. اس لیے بتایا کہ اسلام ایسا نہیں جو مسجدوں اور خانقاہوں تک محدود ہے. اسلام ایک مکمل زندگی کا نام ہے. بازار میں ہے تو اسلام ساتھ، دفتر میں ہے تو اسلام ساتھ، تجارت میں ہے تو اسلام ساتھ، شادی میں ہے تو اسلام ساتھ. اسلام پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے. اور قرآن کی سب سے بڑی آیت کا تعلق بھی معاملات سے ہے کہ تم جب معاملہ کرو تو بالکل واضح اس کی ایک دستاویز تیار کرو اور اس کی میعاد اور وقت مقرر کرو. اگر راہ سفر میں ہو کوئی چیز ادھار کیے تو ایک دوسرے کے رہن رکھواؤ. تم نہیں لکھنا جانتے کسی کاتب سے لکھوا لو، لیکن ایک دستاویز ہو، کل کہیں غلط فہمیاں اور باہمی اختلاف کا باعث نہ بنے. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں پورے دین کا خلاصہ بتایا کہ ایمان لانے والے رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جب اللہ سے فریاد کرتے ہیں تو جھولی پھیلا کر اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بھول چوک معاف فرما دے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کا ہم تحمل اور برداشت ہی نہ کر سکیں. جو پہلی قوموں پر حالات آئے اللہ اس سے محفوظ فرما دے، معاف فرما دے، بخشش کر دے، رحم فرما دے، کفار اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت فرما دے. یہ اہل ایمان کی فریاد اور دعا کا تذکرہ ہے. پھر سورہ عمران ہے. اس سورت کا نام عمران اس لیے کہ اس میں آل عمران، حضرت عمران کے گھرانے کا تذکرہ ہے. اور اس کی ابتدا کی کئی ساری آیتیں اللہ کی بڑائی اور ایک وفد نجران سے آیا عیسائیوں کا جس کے اندر 60 افراد موجود تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی سے بحث کرنے لگے کہ اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام اور وہ قرآن کی آیت اللہ، اور جس میں قرآن میں حضرت عیسیٰ کو آیت اللہ کہا، اللہ کی نشانی بتایا، اس سے وہ حجت لیا کرتے.
تو بتایا قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کا مضمون مفہوم بالکل واضح ہے، اور کچھ آیتیں قرآن کی ایسی جو مشتبہ ہیں لیکن جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، اور جو گمراہی کی طرف چلنا چاہتے ہیں وہ ان مشتبہ آیتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان مختلف فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، بس اوقات دنیا کے ساز و سامان، مول و دولت، سونا چاندی، سواریاں، اس سے وہ فتنوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن کچھ اللہ کے پیارے ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کی خوبصورت زندگی تیار کر رکھی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، رات کے آخری حصے میں اپنے اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی وحدانیت کی گواہی اللہ خود بھی دیتے ہیں، ملائکہ بھی دیتے ہیں، اور جو دین اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ اور فرمایا کوئی آدمی اس اسلام کے دلائل کے بعد بھی آپ سے اختلاف کرے، آپ صاف کہہ دیجئے میں تو اللہ کا فرما بردار ہوں، جو اس راہ پہ آئے گا وہ ہدایت پا لے گا، میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، باقی اللہ اپنے بندوں کے سارے احوال سے